سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا لاسٹ جب آپ سے ہم نے پروگرام میں بات ہوئی تھی اسی دن جو ہے یہ کارروائی ہوئی تھی جو حماس نے اٹیک کیا تھا، تب سے اب تک دنیا نے سوچا تھا کہ حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں مختصراً اس کے 4 پہلو کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے جو تکلیف دہ پہلو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو انسانی صورتحال ہے وہاں پہ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی وہ تو روز ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. آپ نے خود بتایا تقریباً 37 سے 3800 شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ عورتیں اور بچے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عالمی ادارے، عالمی قوانین اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اسرائیل کی ظلم و بربریت کو روکنے میں یکسر طور پہ ناکام نظر آتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو سفارتکاری بھی چل رہی ہے مسلم دنیا میں یا عالمی طاقتوں کے حوالے سے، اس میں آپ کو 2 یعنی کہ اسکول آف تھاٹ نظر آتے ہیں. مسلم دنیا یا عرب دنیا جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اسرائیل کو کنڈیم کر رہی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نظر نہیں آتی کہ وہ باضابطہ طور پہ ایک ایٹمی طاقت، یعنی کہ اسرائیل جو کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کے خلاف کوئی جارحانہ روایتی انداز میں کارروائی کر سکے. البتہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ آپ کو کھل کے نظر آ رہا ہے کہ ان کے وہ جنگ روکنے کی بات بھی تو دور کی بات ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سویلین اور ملیٹنٹ میں تفریق کریں اپنی ٹارگٹنگ میں، یا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، یا کم سے کم ہیومینیٹیرین انٹرونشن الاؤ کریں کہ لوگوں تک ادویات، خوراک اور پانی پہنچ سکے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ کہ جناب $100 ملین ہم کمٹ کرتے ہیں ہیومینیٹیرین ریلیف کے لیے، جبکہ اس سے 100 گنا زیادہ اس سے 1000 گنا زیادہ $100 بلین ہم اسرائیل اور یوکرین کو دیں گے جنگوں کے لیے. تو آپ کو ان کی ترجیحات بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے. اور اس وقت میں ریئلسٹکلی سپیکنگ جنگ بندی کی کوئی کوشش حقیقت پسندانہ انداز میں اس کی کامیابی کی توقع نہیں رکھتا ہوں. محمد علی صاحب، لیکن صورتحال انتہائی پھر سنگین ہے، تو یہ معاملہ آگے کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ اسرائیل کی جو پیش قدمی ہے وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں تو اس معاملے کے اس مسئلے کو رکنا ہے. جی بالکل. دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ میں بالکل تشویشناک ہے اور مزید تشویشناک ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سفارتی کوششیں آپ کو بالکل ناکام نظر آتی ہیں. ہیومینیٹیرین ریلیف بھی بہت تھوڑا اور نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم آتے ہیں حقیقت کی طرف. وہ تکلیف دہ حقائق جو ہیں جنگ کے کیا ڈائنامکس ہیں اور آگے کہاں تک چلے گی. دیکھیے اسرائیل کے جنگ کے مقاصد جو ہیں وہ فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، ان کی نسل کشی ہے. اور نمبر 1 ان کے لیکن مسئلہ سر یہاں پہ کہ مغرب بھی نہیں سمجھ رہا نا ان کو. انسان تو مغرب بھی نہیں سمجھ رہا. جو تہذیب یافتہ، جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے. جی ہاں بالکل. یہ اور اس کا ثبوت ہے. اور اس جنگ کو اسرائیل ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو 78 سال سے اس کی پالیسی رہی ہے اسی کو وہ آگے بڑھائے کہ مزید لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے دربدر کیا جائے، ان کو پش کر کے مصر کے اندر دھکیل دیا جائے، غزہ کی پٹی کے اوپر بھی بمباری کر کے مکمل اس پہ قابض بھی ہو جائے اور حماس کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ اس کے جنگ کے آبجیکٹیو ہیں. اور لیکن امریکہ سر اور مصر بھی برطانیہ تو اپنی سرحدیں نہیں کھول رہا نا. مصر بھی اپنی سرحدیں نہیں کھول رہا. جی وہ اسی احتمال اور خدشے کی وجہ سے نہیں کھول رہا کہ اگر اس نے سرحدیں کھول دی تو لاکھوں فلسطینی جو ہیں ان کے ہاں آ جائیں گے اور ان کو واپس جانے کا کوئی اسرائیل بالکل اجازت نہیں دے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کو وکٹری میں بدلنا چاہتے ہیں. مطلب اسرائیل کی وکٹری چاہتے ہیں، وہ جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتے. اور اسرائیل کے نزدیک وکٹری کا مطلب جو ہے غزہ پہ قبضہ ہے اور حماس کا مکمل خاتمہ ہے. اور اس میں کتنی ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہیں اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے.
آپ نے اسرائیل کے آبجیکٹیوز بتائے، حماس کے آبجیکٹیوز کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ابراہیم ایکارڈ تھا، جس طریقے سے مسلم بلاکس جو ہے وہ جا رہے تھے روس کے جو قریب ہو رہے تھے اسرائیل کے، بالخصوص سعودی عرب، اور جو ایک ریاکشن پھر سعودی عرب کی طرف سے آیا، اس نے بنا کسی دیر کے اپنا پلڑا جو ہے وہ فلسطین کے حق میں رکھا۔ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ حماس کے جو کیا آبجیکٹیوز تھے اور وہ کس حد تک پھر اچیو ہوئے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں ان کے 3 آبجیکٹیو ہیں۔ 2 آبجیکٹیو امیڈیٹلی وہ آلریڈی انتہائی بڑی خون کی قربانیاں دے کے حاصل کر چکے ہیں۔ ایک آبجیکٹیو جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین جو کہ یوکرین وار کے بعد دب گیا تھا، اب دوبارہ عالمی امن و سلامتی کے ایک بڑے مسئلے کے طور پہ دوبارہ ابھر گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا، ابراہم ایکارڈ، I2U2 اور جنرلی جو عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کی نارملائزیشن کا پروسیس تھا، وہ اب ٹیمپریریلی شارٹ ٹرم کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، کیونکہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے۔ مسلم امہ کا جو غم و غصہ ہے اس کو اوور لک کر کے تو وہ تعلقات استوار نہیں کر سکتے۔ یہ 2 اچیومنٹس ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو بتاؤں، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ برطانیہ ہو، اور چاہے اس کی متحرک قوتیں ہوں، حماس یا ان کے جو ہمدردی رکھنے والے اور تنظیمیں ہیں، ان کی توقع یہ ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، طویل چلے گی، اور اگر اسرائیل کی افواج داخل ہوتی ہیں غزہ کے اندر، لینڈ اٹیک کرتی ہیں، تو آپ یہ توقع کریں گے کہ ہوتیز جو کہ یمن میں موجود ہیں، جنہوں نے کل بھی 3 کروز میزائل لانچ کیے تھے یمن سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو امریکی اڈوں کے اوپر عراق اور شام میں بھی حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بلکہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا نے اپنے شہریوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فی الفور لبنان اور مشرق وسطیٰ سے نکل جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہ جنگ پھیلے گی اور ہمیں اپنے شہریوں کی جانوں کو بچانا ہے، لیکن اسرائیل کے جنگی مقاصد کے حصول کے لیے وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اوکے، اور جاتے سر ایسے میں ایران کا جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے؟ کیونکہ جو بڑی مایوسی ہے اسلامک بلاکس کی طرف سے اس وقت پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو، لیکن ایران کی طرف سے جو ہے وہ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ وہ ممالک اور تنظیمیں جن کی سپورٹ حماس کو حاصل ہے، جس کے بغیر حماس اتنا بڑا آپریشن کر ہی نہیں سکتی، میں سمجھتا ہوں اس میں صرف ایران نہیں ہے، شام بھی ہے، لبنان ہے، یمن ہے۔ یہ ممالک انڈائریکٹلی، دیکھیں چونکہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے اس خطے کی، تو ڈائریکٹ کنونشنل وار کوئی ملک کے لیے آپشن نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ تنظیمیں جو ہیں ایک اے سیمیٹریکل وار، ایک غیر روایتی جنگ لڑیں گی اگر اسرائیل کی افواج جو ہیں غزہ کی پٹی کے اندر لینڈ اٹیک کرتی ہیں۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو اسرائیل نے بھی اپنی جتنی ایمبیسیاں مسلم ممالک میں تھی ان سے اپنا اسٹاف نکال لیا ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کی ایمبیسیوں پہ اٹیک ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ جو ہے اب اس خطے میں پھیلے گا، لیکن یہ ریاستوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ تنظیموں اور متحرک گروہوں کی جنگ ہوگی جو کہ طویل عرصے تک چلے گی، اور وہ فوراً اس کا رزلٹ یہ آنا جنگ جو ہے ممکن نہیں ایک طویل عرصے تک جائے گی اور دنیا اس کی لپیٹ میں آنے کا۔ بہت شکریہ سید محمد علی، سیکیورٹی ایکسپرٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور مشرق وسطیٰ کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔